ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب مفتی عبدالقیوم صاحب، میرے مربی، میرے بزرگ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے ناظم، مدرسہ ریاض الجنہ کے ناظم میرے بھائی حافظ جمیل اشاعتی صاحب، عزیز طلبہ و طالبات، سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں دو ترتیبیں الٹی ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ صدر کو صدارتی خطبے کے لیے پہلے بلایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے 10:30 بجے کہیں پہنچنا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پروگرام کب تک چلے گا۔ میں نے 10 بجے اپنے آفس میں کچھ لوگوں کو بلایا تھا، وہ سب موجود ہیں وہاں۔ میں نے درخواست کی کہ حضرائے کرم مجھے تھوڑا سا جلدی فارغ کر دیں۔ بہرحال میں 5-7 منٹ سے زیادہ بات کرنے کا اہل بھی نہیں ہوں، 5-7 منٹ آپ مجھے برداشت کر لیں۔ اور ایک بڑی جو غلطی ہوئی ہے حافظ جمیل صاحب سے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک اتنا جامع اور اتنا شاندار پروگرام ہے، اور اس کی صدارت ایک گنہگار کو، ایک عاجز کو، ایک خاطی کو، ایک ایسے شخص کو دے رکھی ہے۔ مجھے جگر مراد آبادی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ بلا کے مینوش تھے، آپ سب جانتے ہوں گے، اردو زبان کے بہت عظیم شاعر تھے۔ اور ہوا یہ کہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ رکھ دیا گیا، اور اس نعتیہ مشاعرے میں ان کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جب ان کو دعوت پیش کی گئی تو وہ بے پناہ روئے، ہزار و قطار روئے، اور کہنے لگے کہ میری کیا مجال کہ مجھ جیسا بلانوش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں نعت پیش کرے۔ بہرحال بہت عاجزی اور انکساری سے جب ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب جیسے شخص نے، جو اپنے زمانے میں نعت کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے درخواست کی، تو جگر مراد آبادی نے نہ صرف یہ کہ نعت پیش کی بلکہ بہت روئے، اور اس کے بعد مینوشی سے اجتناب کیا، اس کو ترک کر دیا۔ میں صحافت کا ایک آدمی ہوں، دستاویزی فلم کا ایک آدمی ہوں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تحفیظ قرآن کی تکمیل کی اس مجلس کی صدارت کروں۔ بہت اصرار ہوا، میں یہاں سننے کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اساتذہ کی، مجھے ایسا لگا کہ کوئی چھوٹا سا جلسہ ہوگا، لیکن یہاں ایسے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کے درمیان آپ نے مجھے زحمت دی۔ بلکہ میں زحمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ میری شخصیت کے حوالے سے زحمت ہے۔ آپ کا بے پناہ ممنون ہوں۔ قرآن کریم کے حوالے سے کچھ نسبتیں رہی ہیں۔ سب سے بڑی نسبت جو اسی صحافت کی مرہون منت ہے کہ میں مولانا غلام محمد وستانوی صاحب سے ملا، ایک صحافی کی حیثیت سے میں جامعہ گیا، جامعہ کے اوپر ایک چھوٹی سی خبر میں نے بنائی، اور جامعہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ جو ایک مرتبہ وہاں جاتا ہے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے۔ آج 18 برس ہو چکے ہیں، 2006 میں وہاں پہنچا تھا ایک صحافی کی حیثیت سے، اس کے بعد آج 18 برس ہو چکے ہیں، میں جامعہ سے جڑا ہوا ہوں۔ اسی حوالے سے جامعہ میں چونکہ ہر 3 برس کے بعد ایک مسابقۃ القرآن ہوتا ہے، تو 2009 سے اس مسابقات کا حصہ رہا ہوں۔ اس مرتبہ جب مولانا نے مجھ سے کہا کہ امتیاز صاحب، مسابقۃ القرآن کو گزشتہ مسابقات سے کیسے ممتاز کیا جا سکتا ہے، تو میں نے شیخ سے کہا کہ مسابقات آپ مدارس کے حوالے سے تو بہت شاندار کرتے ہیں، لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں، جو اسکولوں میں جاتے بچے ہیں، ان کو قرآن مجید کی تعلیمات سے جوڑا جائے۔ مولانا نے کہا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا اسکولوں میں کوئز کمپٹیشنز ہوتے ہیں، سائنس کوئز ہوتا ہے، ادبی کوئز ہوتا ہے، عام معلوماتی کوئز ہوتا ہے، کیوں نہ قرآنی کوئز کا مقابلہ کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کتاب کو جو قرآن مجید کی ترتیب، وہ کتاب کی ترتیب ہم نے نہیں کی ہے، اس کی تحریک ہماری ہے۔ ترتیب تو حضرت مولانا
حذیفہ نے اپنے یہاں سے 3 اساتذہ کو مکلف کیا اور ان لوگوں نے 1500 سے زائد سوالات ترتیب دیے. اور آپ دیکھیں اس شخص کی وہ 1500 سوالات پہ مشتمل کتاب طے کی گئی اور وہ کہنا چاہیے اس کی طباعت بھی ہو گئی, لیکن جب اس کو دیکھا گیا تو اس میں جا بجا کچھ غلطیاں تھیں. غلطیاں اس کے املے میں تھیں, غلطیاں آیات کو کوٹ کرنے میں تھیں. حضرت نے کہا کہ یہ 1000-2000 کتابیں جو شائع کی گئی ہیں ان سب کو رد کر دیا جائے. بات قرآن مجید کی ہے, اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو نسخہ پہنچا ہے یہ دوسرا نسخہ ہے. ہم اس کو ایک تحریک بنانا چاہتے ہیں, ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس کا پہلا تجربہ اتنا شاندار ہوا کہ اسکول کے بچوں نے اس طریقے سے اس کتاب کو حفظ کیا کہ حضرت مولانا وستانوی صاحب یہ کہتے رہے کہ اب یہ قرآنی کوئز ہر سال ہونا چاہیے. سوالات اس میں پڑھائے جائیں گے. یہ انشاءاللہ ایک 5000 سوالات کا ایک ضمیمہ بنایا جائے گا اور یہ مسابقے ہر ریاست میں انشاءاللہ ہوں گے. میں آج یہاں آ کے جو خوش ہوا ہوں, میں یہیں اسی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, مالیگاؤں ہائی اسکول سے 11th-12th میں نے کیا ہے. اس وقت یہاں پہ اس بستی میں مالیگاؤں ہائی اسکول پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا. اس بستی میں عثمانیہ مدرسہ جاری کیا گیا. جب مکاتب کی بات ہوگی تو ہم آفتاب سر کی خدمات کو بھول نہیں سکتے. مرحوم عالم نہیں تھے لیکن جو درد تھا, اس درد کے ساتھ جو رونق آباد میں جو کہنا چاہیے مکاتب چلیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ تحریک بنے اور صرف مالیگاؤں ہی میں نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں, پورے صوبے میں یہ مکاتب چلے. ان مکاتب کی خوبی کیا ہے؟ ان مکاتب کی خوبی یہ ہے, سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں, جہاں آپ بسا اوقات فیس دے کر کے ان بچوں کو بھیجتے ہیں, وہاں کے اساتذہ کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں. یہ تقابل کسی کی تضحیک کے لیے نہیں, یہ تقابل اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں, میں بمبئی میں تھا 20-22 برس کے بعد. لاک ڈاؤن میں جب یہاں آیا, 2-3 میرے والد نے کہا کہ آپ 20-22 برس ہو چکے بمبئی میں ہو, کچھ سال ہمارے ساتھ رہو. میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا. میرے بچے جب یہاں اسکولوں میں آئے اور یہاں کے مکاتب میں جانے لگے, میری بیٹی اسکول کا ناغہ کر سکتی ہے, مکتب کا ناغہ نہیں کر سکتی. میرا بیٹا اسکول کے لیے کوئی بہانہ تراش سکتا ہے لیکن مکتب میں جانے کے لیے اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, کیونکہ مکاتب اتنی دلچسپی سے ان بچوں کو انگیج کیے ہوئے ہیں کہ اسکول میں بچے اس طریقے سے انگیج نہیں ہیں. میں بے پناہ ممنون ہوں ان اساتذہ کا جن کو تنخواہیں بہت کم ملتی ہیں. ہم ان کی تنخواہوں کا شمار نہیں کر سکتے, ان کا کوئی تقابل نہیں کر سکتے کسی دوسری جگہ سے. لیکن مدارس کی خوبی یہ ہے کہ 8000 اور 10,000 کی تنخواہ میں ایک عالم دین اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے, صدری پہنے ہوتا ہے, اس کی سائیکل, اس کی بائک صاف ستھری ہوتی ہے, اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے, گھماتا ہے, پھراتا ہے اور بہت خوش و خرم رہتا ہے. گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کی مہمانداری کرتا ہے, مہمان نوازی کرتا ہے. ہم اگر اس کا تقابل ان لوگوں سے کریں جن کی تنخواہیں 90,000 1 لاکھ روپے کے قریب ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ تفاوت ہو گیا ہے کہ جہاں تنخواہیں زیادہ مل رہی ہیں وہاں کمٹمنٹ نہیں ہے, اور جہاں تنخواہیں نہیں مل پا رہی ہیں ہم ان سے توقع بہت زیادہ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سماج کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بچے, آج میں ایک صحافی ہوں, میں ہندوستان بھر بلکہ دنیا بھر گھومتا رہا ہوں. ہم جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں, ہماری بچیاں مرتد ہو کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اگر ہم نے ان مدارس کو, ان مکاتب کو مضبوط نہیں کیا تو ہمیں یہ شکایت کرنے کا ہمارے پاس کوئی موقع ہی نہیں. یہ بچیاں 3 سال میں مومنہ ہو رہی ہیں. ہم نے مسلمان بنایا, ہم نے اپنی بچیوں کو مومن نہیں بنایا. یہ 3 برسوں میں یہ آپ نے گھر کی ایک ایسی بچی کو دین سکھا دیا ہے جو آپ کی نسل کی آبیاری کرے گی. ہماری ایک نسل بیتی ہے 20-25 برسوں میں کہ میں حج پہ تھا, میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ عرفات کے میدان میں ایک خاتون تھی, وہ قرآن مجید اتنی تیزی سے پڑھتی تھی کہ میں حیران تھی کہ وہ انگلی چلاتی جا رہی ہیں بڑی بھی اور وہ پڑھتی جا رہی ہیں. میں حیران کہ یہ کتنی تیزی سے کیسے پڑھ پاتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, ان کی کچھ خدمت کرتی تھی, وہ معمر تھیں, بزرگ تھیں, تو ان سے ایک دن پوچھا
کہ میں بھی قرآن مجید پڑھتی ہوں، لیکن جو سرعت کے ساتھ جس تیزی سے آپ پڑھ پاتی ہیں یہ مجھے نصیب نہیں ہے، آپ مجھے طریقہ بتا دیں۔ وہ بڑی بھی رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، میں تو قرآن مجید لے کے بس بسم اللہ پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے اپنی نسلوں سے دین کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو محروم رکھا دین کے علم سے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بچیاں سیکھ جائیں گی، ہمارے گھر محفوظ ہوں گے، بے شک، یہ ہمارے گھر قلعہ ہو جائیں گے اسلام کے، ہماری تہذیب کے۔ آج بہت بری صورتحال ہے، آپ برقعے میں اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ وہ موبائل فون میں بی ٹی ایس ایسے اسٹارز کی وہ دیوانہ اور گرویدہ ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو ان مدارس کو، ان مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ مجھے خوشی ہے، میں بخدا میں سمجھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا جلسہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ایک جلسے میں آ چکا ہوں۔ اتنے سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، میں آپ سے، ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ بخدا ان مکاتب کو مضبوط کیجئے، ان مدارس کو مضبوط کیجئے۔ آپ کو یہ لگتا ہے یہ بچے اسکول میں، آپ کو لگتا ہے وہاں پر ان کے ساتھ بہت کہنا چاہیے دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بہت اچھا بنایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اگر یہ اخلاقی تعلیم انہیں نہیں ملے گی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے ادھورے رہ جائیں گے۔ اور جو یہ چوطرفہ یلغار ہے آپ کے پاس، آپ جنہیں سپاہی سمجھ رہے ہیں اپنا، وہ یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب اعلان ہوگا ساتھ میں آنے کے لیے تو یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امت کیا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، بہت ممنون ہوں آپ کا، اور درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ جب مجھے یاد کریں تو کسی ایسی حیثیت میں یاد کریں جس کے میں لائق ہوں۔ میں اس کا صدر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، ہمارے مفتیان موجود ہیں۔ آپ کا بے پناہ ممنون ہوں، آپ نے محبت سے یاد کیا۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس لائق آپ نے سمجھ کے بلایا ہے، اس گمان کے اعتبار سے کچھ چیزیں میری اپنی شخصیت میں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔